الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام حضور صاحبزادہ محمد حسیب صاحب، صاحبزادہ محمد آفتاب صاحب، حضرت صاحب قبلہ کی خلفاء صوفی محمد اقبال صاحب، جناب نبی احمد صاحب، دیگر معزز علماء، سامعین، اہل خانہ، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، شکیل نے، اس کے والد صاحب نے، اہل خانہ نے اللہ کی توفیق کے ساتھ اس بابرکت محفل کا اہتمام کیا ہے۔ یہ جو محافل ہوتی ہیں ان کا ذرا عام محفلوں سے رنگ جدا ہوتا ہے، ان کی کیفیت جو ہے وہ علیحدہ ہوتی ہے، چونکہ عشق میں ایک چیز ہوتی ہے دیوانگی، تو دیوانگی جو ہوتی ہے اس کا ایک اپنا معیار ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں ایک کتاب الرؤیا میں ایک حدیث ہے اور بڑی عام فہم نہیں ہے، آپ سمجھیں گے کہ پتہ نہیں آج کیا بیان شروع ہو گیا۔ صحابہ تو سارے صحابہ ہیں، لیکن دیوانگی کی کیفیت عرض کرنے لگا ہوں۔ صحابی آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب الرؤیا کے اندر جو خوابوں کا باب ہے نا مشکوٰۃ کا، اس میں روایت ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب میں دیکھا ہے میں آپ کی پیشانی پہ سجدہ کر رہا ہوں۔ اب دیکھیے یہ ایک محبت کا اپنا اظہار تھا۔ اب اس نے یہ بات بیان کی، پتہ نہیں اس کی کیا کیفیت تھی کہ سرکار زمین پہ لیٹ گئے اور فرمایا آ میری پیشانی پہ سجدہ کر، صدق رؤیا کا، اور اپنی خواب کو سچا کر۔ یہ دیوانوں کا ایک اپنا ہی مقام ہوتا ہے۔ یقین جانیے یہ کیفیت میں نے کسی اور صحابی کے لیے پاک پیغمبر کی نہیں دیکھی۔ تو اس لیے یہ جو اہل تصوف کے ہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ کیفیات بہت علیحدہ ہوتی ہیں۔ سورہ نمل سے یہ میں نے آیہ مبارکہ کا ایک مختصر سا ٹکڑا جو ہے وہ تلاوت کیا ہے۔ اس میں ایک شرط ہے، یہ بات میں نے اس لیے شروع کی، امن یجیب المضطر اذا دعا۔ اللہ نے ایک شرط لگائی ہے کہ اللہ کو پکارو، اس سے مانگو، اس سے دعا کرو، وہ سنتا ہے، جواب دیتا ہے، لیکن دل مضطر ہو، درد سے بھرا ہوا، امن یجیب المضطر۔ تو اللہ نے دل مضطر کی بات کی ہے، یعنی اللہ جب تمہاری دعاؤں کو دیکھتا ہے تو دل مضطر کو دیکھتا ہے، تمہاری پکار کو جب سنتا ہے دیکھتا ہے دل میں اضطراب کتنا تھا۔ اور یہ نہیں کہا کہ وہ کلمہ گو کی سنتا ہے، کسی مسلمان کی سنتا ہے، کسی متقی کی سنتا ہے، جو درد دل رکھتا ہے اس کی سنتا ہے۔ تو اس اللہ پر ایمان لانے والے کا شخص
کا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ اس اللہ پر جو ایمان لاتا ہے نا، اس شخص کا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے، نگاہ بلند ہونی چاہیے، ذہن آزاد ہونا چاہیے۔ اس کی ایک وجہ ہے، ایمان اور تنگ دلی کی آپس میں مخالفت ہے، بہر ہے۔ جہاں تنگ دلی ہو وہاں شقاوت ہوتی ہے، وہاں ایمان نہیں ہوتا۔ یہ میں قرآن کریم کا سارا عرض کر رہا ہوں۔ ایمان جب ایمان کا نور دل میں داخل ہوتا ہے، اللہ غنی، تو تاریکی دور ہو جاتی ہے۔ اگر دل میں تاریکی موجود رہے تو ایمان کا نور نہیں آیا۔ اس لیے میں نے کہا کہ ایمان اور تنگ دلی کی آپس میں مخالفت ہے۔ ایمان کا نور دل میں داخل ہوتا ہے تو سختی نرمی میں بدل جاتی ہے۔ جو اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیتا تھا، ایمان لانے کے بعد زمین پہ آہستہ آہستہ چلتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں تیری رفتار بدل گئی، کوئی کیڑی میرے پیر کے نیچے آ کے نہ مر جائے۔ تو دل کی جو سختی ہوتی ہے وہ نرمی میں بدل جاتی ہے۔ جھوٹ ہو تو وہاں سچائی آ جاتی ہے۔ تنگ دل ہی سنگ دل ہوتا ہے۔ ایمان والا دل سنگ دل نہیں ہوتا، سخت دل نہیں ہوتا۔ یہی قرآن کہہ رہا ہے، محبوب اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھتے ہیں۔ یہ میں اردو میں بھی بات کر رہا ہوں تو سنا قرآن ہی رہا ہوں۔ تنگ دل انسان کچھ بھی ہو سکتا ہے، کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ نمازی ہو سکتا ہے، حاجی بھی ہو سکتا ہے، ظاہراً عالم بھی ہو سکتا ہے، کیا کہتے، لیکن پیر بھی ہو سکتا ہے، کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ غنی۔ سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص نے آ کے کہا، رسالہ اعتقادیہ میں یہ روایت لکھی۔ اس نے کہا، حضور آج تو آپ کے ماننے والوں نے، آپ کے چاہنے والوں نے آپ کے دشمنوں کو سر بازار ذلیل کیا۔ آج تو آپ کے محبین نے حق ادا کر دیا آپ کی محبت کا۔ چند لوگ آپ کے دشمن بازار میں مل گئے اور انہوں نے بہت رسوا کیا انہیں۔ امام فرمانے لگے، وائے ہو ان لوگوں پہ، وائے برباد ہو جائیں وہ لوگ۔ حالانکہ وہ لوگ کون تھے؟ امام جعفر صادق کے ماننے والے محبین تھے، لیکن امام فرما رہے ہیں برباد ہو جائیں وہ لوگ۔ وہ لوگوں کے دلوں میں ہماری نفرت ڈالنا چاہتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا نا کہ وہ خوش ہو جاتے کہ آج ہمارے دشمن ذلیل ہوئے ہیں، لیکن ایمان والا دل اور ہوتا ہے۔ ایمان والا دل شقی نہیں ہوتا، سنگ دل نہیں ہوتا، وہ دشمنوں کی بھی ذلت برداشت نہیں کرتا۔ وائے ہو ان پہ، وہ لوگوں کے دلوں میں ہماری نفرت ڈالنا چاہتے ہیں۔ اللہ رحمت فرمائے ان دلوں پہ
جو لوگوں کے دلوں میں اہل بیت کی محبت ڈالتے ہیں۔ سبحان اللہ جی، اللہ ان دلوں پہ رحمت فرمائے۔ دعا بات ہو رہی تھی دعا کی، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَا۔ بھائی دعا سے پہلے اپنا دل تو ٹھیک کر لیں، دل تو درد رکھنے والا ہو۔ اللہ غنی۔ ایک انسان کے اندر تکبر بھی ہے، فخر بھی ہے، میں اشرف المخلوقات ہوں۔ اکثر آپ کو یہ جملہ سننے کو ملتا ہے، لیکن جب مانگنے پہ آئے تو وہ مانگتا ہے جو جانور مانگتے ہیں۔ پھر اپنے انسانی منزل کو نہیں دیکھتا۔ مائی رابعہ بصری کا واقعہ حضور داتا علی حجویری رحمہ اللہ نے لکھا ہے نا کہ ایک شخص نے آ کے کہا مائی صاحبہ میں آپ کی کوئی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا دے گا مجھے؟ اس نے کہا جی میرے پاس خچر ہیں، اونٹ ہیں، سواریاں ہیں، درم و دینار ہیں، زمین کا کوئی ٹکڑا آپ کے نام لگوا دوں گا، نوکر چاکر دے دوں گا۔ مائی صاحبہ نے فرمایا بس یہی کچھ دے گا؟ اس نے کہا اماں جی یہی کچھ تو دنیا میں درم و دینار لوگ پیسے مانگتے ہیں، نوکر چاکر مانگتے ہیں، زمین مانگتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بس اتنا ہی؟ اس نے کہا جی اتنا ہی کچھ ہے۔ ہائے ہائے۔ حضور داتا صاحب لکھتے ہیں مائی صاحبہ نے فرمایا اللہ کے بندے یہ چیزیں مانگتے ہوئے تو مجھے اللہ سے بھی حیا آتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ جو چیزیں مجھے مانگتے ہوئے اللہ سے حیا آتی ہے وہ میں تجھ سے مانگوں گی۔ یہ اصل میں بھائی شاہ صاحب نے میرا سارا نا موڑ ادھر کو دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر رہا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ۔ یہ کہنا بڑا آسان ہے۔ یہاں جو بحث حضور دادا صاحب لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں میرے دور میں علماء کے دو گروہ تھے۔ یہ اس پس منظر میں انہوں نے واقعہ لکھا ہے۔ کہتے ہیں ایک وہ تھے جو کہتے تھے کہ صوفی افضل ہوتا ہے، ایک وہ تھے جو کہتے تھے فقیر افضل ہوتا ہے۔ کہتے ہیں میرے دور میں یہ بحث چلتی تھی علماء۔ فرماتے ہیں جو کہتے تھے صوفی افضل ہے، کہتے تھے کہ صوفی وہ ہے جس نے اپنا نفس صاف کر لیا شرک سے، بدعت سے، کفر سے، نفاق سے، جھوٹ سے، حسد سے۔ تو کیا مقام ہے جس کا نفس اتنا پاکیزہ ہو جائے، شفاف ہو جائے۔ حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں کے ساتھ تھا جو کہتے تھے فقیر افضل ہوتا ہے، اور اس کی وجہ وہ یہ لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں میرا خیال ہے ہوں میری گل سنو گے تو پھر جے تسی پیسیاں وال لگے رہے تو منوں ہوں تکلیف ہوئے گی، کیونکہ بات اہم ہے، یہ چھوڑ دیں کام۔ اب آپ بھی پھینکنا، یہ چھوڑ دیں، بات سنیں بس۔ کہتے ہیں میں ان لوگوں سے کہتا تھا صوفی بڑا عظیم ہوتا ہے، اس نے اپنے نفس کو صاف رکھا ہوتا ہے، پاکیزہ کر لیتا ہے، لیکن اسباب رکھتا ہے۔ صوفی کے پاس اسباب ہوتے ہیں، جب اسباب ہوں
تو یہ فطری تقاضا ہے کہ نظر کبھی نہ کبھی سبب کی طرف اٹھ جاتی ہے۔ کیا کہنے کیا کہنے واہ اس نے بیان دولت ہوگی تو کبھی نہ کبھی نظر اٹھ جائے گی کہ میں دولت سے کام کروا لوں گا، تعلقات ہوں گے تو کبھی نہ کبھی نظر اٹھے گی کہ میرا فلاں افسر واقف ہے اس سے کہہ لوں گا۔ فقیر سبب رکھتا ہی نہیں، یا رسول اللہ حیدری نور قبلہ عالم زندہ باد آستان عالیہ نگر شریف زندہ باد۔ فرمایا وہ سبب رکھتا ہی نہیں، جب رکھتا ہی نہیں تو اس کی نظر جب اٹھتی ہے پھر مالک کی طرف ہی اٹھتی ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر ہونا، جو اسباب کا غلام ہوتا ہے اس کو بوئے اسداللہی کا کیا پتا، وہ تنگ نظر ہوتا ہے، اس سے پھر وہ سخت دل اور سنگ دل ہو جاتا ہے۔ ایک دعا سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ رسالہ اعتقادیہ وہ میرے سامنے آ رہا ہے چونکہ بات دعا کی ہو رہی ہے۔ کیا دعا کیا کرتے تھے، کہتے یا اللہ اپنی معرفت عطا کر۔ یہ میری پچھلی گفتگو کا یہی عنوان تھا، اللہ سے مانگیں، سب کچھ مانگیں، اپنی جوتی کا تسمہ بھی اسی سے مانگیں۔ یہ حدیث ہے نا، جوتے کا تسبہ بھی مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا، ہر چیز اللہ سے مانگے، لیکن جب آپ انسان کی منزل پہ کھڑے ہوں تو پھر صرف اس کی معرفت مانگیں۔ یہ دل مستر دولت مانگنے کے لیے نہیں ہے، اس کی معرفت مانگنے کے لیے ہے۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ۔ یا اللہ مجھے اپنی معرفت عطا کر، اگر مجھے تیری معرفت نہ ملی تو میں تیرے رسول کو کیسے پہچانوں گا؟ مولا مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا کر، اگر مجھے تیرے رسول کی معرفت نہ ملی تو میں تیرے ولی کو کیسے پہچانوں؟ اور اگر میں تیرے ولی کو نہ پہچان سکا تو میں تو ہلاک ہو گیا۔ میں اگر اللہ کے دوست کو ہی نہ پہچان سکا تو میں تو ہلاک ہو گیا۔ اب یہ دعا جو ہے یہ کیا بتا رہی ہے؟ یہ عام فہم گفتگو نہیں ہے، ہاں اس میں اللہ کی معرفت مقدم ہے۔ بے شک یہاں پہلے اللہ کی معرفت مانگی گئی، پھر رسول کی معرفت مانگی گئی، پھر ولی کی معرفت مانگی گئی۔ اس دعا میں ترتیب یہ ہے، لیکن یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ ہمارے لیے یہ ہے کہ مولا اپنے ولی کی معرفت دے تاکہ تیرے نبی کو پہچان سکیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے کسی دوست کی معرفت دے تاکہ تیرے نبی کو پہچان سکے، اور اپنے رسول کی معرفت عطا کر تاکہ تجھے پہچان سکے۔ کیا بات ہے۔ اب پتہ نہیں یہ مثال بیان تو میں نے پہلے بہت دفعہ کی ہے، لیکن آج چونکہ ایک اور ترتیب کے ساتھ آ گئی۔ مسند امام احمد میں یہ جو روایت ہے اس میں بھی ترتیب یہی ہے، اللہ مولائی وَأَنَا مَوْلَاكُمْ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسند امام احمد میں بھی یہی ہے جو امام جعفر صادق دعا کر رہے ہیں نا، یا اللہ اپنی معرفت دے تاکہ میں تیرے رسول کو پہچان سکوں،
اپنے رسول کی معرفت دے تاکہ تیرے کسی ولی کو پہچان سکوں، چونکہ اگر میں تیرے دوستوں کو ہی نہ پہچان سکا تو یہ ساری زندگی صراط الذین انعمت علیہم کہنے کا مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ فرق تو کروں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کون ہے اور انعمت علیہم کون ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور قبلہ عالم اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید۔ تو اس حدیث میں بھی اللہ کی معرفت مقدم ہے، پہلے ہے، پھر رسول کی معرفت، پھر ولی کی معرفت۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ ہمارے ہاں ترتیب یہی ہے کہ اللہ کے ولی کی معرفت ملے۔ یہاں ایک بڑی عجیب سی بحث ہے، کئی لوگ یہ پوچھتے ہیں دیکھو جی ایک حدیث کی اتنے شرح لکھی گئی، کہیں ملا علی قاری، کہیں اپنا فتح الباری ہے، عمدہ القاری ہے، فیض الباری ہے، پتہ نہیں وہ تو بندہ گن بھی نہیں سکتا، اور آگے پھر شرح جو ہیں وہ لکھی جا رہی ہیں۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اقبال کے کلام کی ابھی تک 50 شرح لکھی جا چکی اور ابھی لوگ لکھ رہے ہیں اور لکھتے رہیں گے۔ اگر حضور کے ایک غلام کے کلام کی شرح ختم نہیں ہو رہی نہیں نا شرح ختم ہو رہی، ابھی لکھ رہے ہیں، وہ تو سرکار کا کلام ہے۔ اب اس کو ذرا نا بڑی باریک بینی سے دیکھنا ہے، کیونکہ یہ عام فہم لوگوں کے لیے بحث نہیں لکھی گئی، میری اپنی یہاں کوئی بات نہیں ہے، یہ میں سب بڑے بزرگوں کی بتائی ہوئی باتیں آپ کو بتاتا ہوں، ان میں سے میری اپنی کوئی بات نہیں ہے، نہ میری کوئی ریسرچ ہے۔ وہ کہتے ہیں حضور نے یہ کنڈیشن کیوں لگائی، اللہ مولائی، اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَاكُمْ، اور میں تمہارا مولا ہوں، من كنت مولا ہوں فہذا علی مولا، علی مولا، دونوں روایتیں۔ اب یہ ترتیب اگر آج آپ کی سمجھ میں آ گئی، ایک حضور مولا ہے ہم سب کے، اور آگے فرما رہے ہیں کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے۔ اس کے لیے میں اگر چھوٹا سا ایک لفظ استعمال کروں کہ جو میری زیر کفالت ہے اس کو میں علی کی کفالت میں دے رہا ہوں، جو میری کفالت میں۔ کوئی مانتا ہے کہ میں حضور کی کفالت میں ہوں؟ اس کو میں علی کی کفالت میں دے رہا ہوں۔ اب علی کسے قبول کرے گا؟ سب کو قبول کر لے گا، کنڈیشنل ہے نا، جو نبی کی کفالت میں ہے علی قبول ہی اسے کرے گا۔ اس کا دیکھنے کا ایک یہ زاویہ بھی ہے، من کن تو مولا ہو۔ یہ بات اس لیے کہی ہے کہ مت خیال کرنا کہ میرا کوئی ولی تمہیں قبول کر لے گا اگر تم اللہ کے رسول کو قبول نہیں کرتے۔ اگر آپ اللہ کے رسول کو قبول نہیں کرتے تو کوئی ولی تمہیں قبول نہیں کر سکتا۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، وہ بندہ میرا ہو اور وہ میرے دشمنوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔
تم نے حساب کیسے لگا لیا؟ اچھا اس کو میں اور سادہ کر کے عرض کرتا ہوں. میرے حضرت صاحب قبلہ ایک وصیت لکھتے ہیں. وہ کس کو وصیت لکھیں گے؟ جو ان کا حکم مانتا ہے. جو حکم نہیں مانتا اس کو وصیت نہیں لکھیں گے. یہ اصول ہے. وصیت ہمیشہ اس کے لیے لکھی جاتی ہے جو فرما بردار ہوتا ہے. جو نافرمان ہو اس کے لیے وصیت نہیں لکھی جاتی. وصیت لکھی کیا جاتی ہے؟ اس وصی کو کیا کہا جاتا ہے؟ صرف اتنی سی بات ہوتی ہے کہ یہ لوگ میری زیر کفالت تھے، میرے بعد ان کا خیال رکھنا. بھائی جو حضرت صاحب کی زیر کفالت تھے، کسی کے گھر لنگر کی ضرورت ہے، کسی کو دوائی کی ضرورت ہے، یہی وصیت لکھی جاتی ہے. یہی ہے من کنت مولا فہذا علی مولا. ایک تو علی کو وہ مانے گا جو رسول اللہ کو مانتا ہے، اور دوسرا علی قبول اس کو کریں گے جو رسول اللہ کی زیر کفالت ہے. یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کو دیکھنا ہے. بات کر رہے تھے علم کی. علم کہتے ہیں انفارمیشن کو، اطلاع کو. زیادہ سے زیادہ یہی کہا جاتا ہے. علم کیا ہے؟ انفارمیشن ہے. مجھے یہاں انفارم کر دیا جاتا ہے کہ ایک شخص آپ کو ملنے کے لیے آئے گا، اس کا قد یہ ہوگا، اس کا رنگ روپ یہ ہوگا، اس کی ناک ایسی ہوگی، قد اتنا ہوگا، اس کے بولنے کا انداز یہ ہوگا، اس کے اٹھنے بیٹھنے کے آداب یہ ہوں گے. یعنی پوری انفارمیشن آپ علم مجھے کسی کا عطا کر دیتے ہیں. اب اسی طرح کا کوئی اور آ گیا، جو علم آپ نے مجھے دیا تھا، جو انفارمیشن دی تھی، اسی طرح کا کوئی بندہ اور آ گیا، ویسے ہی قد کا، ویسے ہی بول چال کا، ویسے ہی اٹھنے بیٹھنے والا. اب میں نے وہ اپنی انفارمیشن اپلائی کر دی کسی دوسرے پہ، کیونکہ اصل تو آیا نہیں. اصل ابھی نہیں نہ آیا. اس جیسا کوئی دوسرا آ گیا. بس یہی ہے اس کائنات کا جھگڑا. ہم انفارمیشن اپلائی کر رہے ہیں اس پہ جو وہ نہیں ہے. اور اگر میں نے کہیں ایک جھلک دیکھ لیا ہو، مجھے کوئی انفارمیشن نہ دے، مجھے کوئی انفارمیشن نہ دے، میں نے ایک جھلک کہیں زیارت کر لی ہو، اب کوئی اس جیسا بن کے بھی آئے تو میں دھوکہ نہیں کھاؤں. اس کو کہتے ہیں معرفت. بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ. جہاں شبہ محال ہو اس کو معرفت کہتے ہیں. کیا جہاں پہ شبہ محال ہو اس کو معرفت کہتے ہیں. جہاں شبہ کا امکان ہو اس کو علم کہتے ہیں. بہت اعلیٰ. علم کسی بھی درجے کا ہو اس میں شبہ ہوتا ہے. معرفت نچلے درجے کی بھی ہو تو یقین ہوتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستان عالیہ ننگل
शरीफ हुजूर किबला आलम عظمت و شان مصطفیٰ عظمت و شان اولیاء اس لیے مناظرے نہ کریں، جھگڑے نہ کریں، مسلح بچھا کے اس سے معرفت مانگیں، اس سے اپنی معرفت مانگیں۔ مانگنا ہو تو اللہ سے صرف اس کی معرفت مانگیں۔ یہ آج کا دور ہے، یہ آج کا دور ہے۔ اولاد چاہیے، کاروبار چاہیے، منصب چاہیے، ملازمت چاہیے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تھا نا سل ربیہ، ربیہ مانگ جو مانگنا ہے، صحابہ یہ نہیں مانگا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صدقے ایمان مل گیا، اللہ کی معرفت مل گئی، کیا چاہیے؟ اور اسرار بڑھا تو پھر غلام نے سر جھکا کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا میں آپ کو وضو کرواتا ہوں تو جنت میں بھی یہی ڈیوٹی لگا۔ تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، تجھ سے تجھی کو مانگ لی ساری کائنات۔ مجھ سا کوئی گدا نہیں، تجھ سا کوئی سخی نہیں۔ معرفت مانگیں اللہ سے۔ سکول میں کیا ہوتا ہے؟ علم۔ کالج میں کیا ہے؟ علم۔ یونیورسٹی میں علم۔ جب آپ درویش کے پاس آتے ہیں تو کلمہ بدل جاتا ہے، وہاں معرفت کا لفظ آتا ہے، علم کا نہیں آتا۔ لفظوں سے بھی آپ اگر معرفت کروائیں گے تو فائدہ ہوگا۔ الفاظ سے علم نہ دو، معرفت دو۔ صرف ایک اللہ اکبر کی معرفت ہو جائے۔ ایک ہے اللہ اکبر کا علم کہ اللہ بڑا ہے۔ بڑی دنیا کو علم ہے اللہ بڑا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جس کو معرفت ہے کہ اللہ بڑا ہے، اس کی ساری برائیاں چھوٹ جاتی ہیں۔ تو سکولوں میں کیا ہے، کالجز میں کیا ہے، یونیورسٹیوں میں کیا ہے، مدرسوں میں کیا ہے؟ علم ہے، فقہ، اصول فقہ، منطق میں کلام۔ اور جب یہ علوم اپنی آخری منزلوں پہ پہنچتے ہیں تو مناظرے شروع ہو جاتے ہیں، مباحثے شروع ہو جاتے ہیں، پھر فتوے شروع ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی گردن مارنے لگتے ہیں۔ نہیں، اللہ سے صرف معرفت مانگیں، اس کی پہچان مانگیں۔ جب آپ اللہ کی پہچان مانگیں گے، بس یہ جملہ میں کہنے لگا ہوں، اگر آپ اس کو فالو کر پائیں، جہاں شبہ محال ہو جاتا ہے، میں یہ لفظ محال تھوڑا سا آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ 8ویں پارے میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب فرشتے روحوں کو لے کے آسمانوں کی طرف جاتے ہیں، لا تفتح لہم ابواب السماء، تو جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ جو اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارتے ہیں ان کی روحوں کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ یہ میرا موضوع نہیں، ورنہ میں اس آیت کو تفصیل سے بیان کرتا۔ یہاں ایک بڑا عجیب جملہ ہے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط۔
اللہ فرماتا ہے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے. اس کو عربی زبان میں محال کہتے ہیں. اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزرنا محال ہے. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ محال بھی ہو سکتا ہے لیکن متکبر جنت میں نہیں جا سکتا. حتی ہے نا، یہاں تک کہ اونٹ گزر جائے درزی کی سوئی میں سے. ہاں، کیوں؟ پیچھے آیت کہاں سے شروع ہوئی؟ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا. یہ تکبر دل میں کیوں آتا ہے؟ اس کی معرفت نہیں ہوتی. یہ تکبر کیوں آتا ہے؟ اس کی معرفت نہیں ہے، پہچان نہیں ہے. اب جب علم، عمل، معرفت یہ ایک لائن میں کھڑے ہوتے ہیں تو ان کا پھر کہنا اشہد ان لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بھئی ایک تو میں دعویٰ کر رہا ہوں نا الفاظ کا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ایک وہ جس کو معرفت ہے، پہچان ہے اللہ کی، اور وہ پہچان کہاں سے ملے گی؟ وہی لازم و ملزوم معاملہ. وہ برباد ہو گیا جس نے اللہ کے ولی کی پہچان نہ کی. شبہ اور مغالطہ ہوتا ہی وہاں پر ہے جہاں پہ آپ کو معرفت نہیں ہوتی. تو اگر آپ نے الفاظ کے ذریعے بھی کسی تک کچھ پہنچانا ہے تو کیا پہنچائیں؟ معرفت پہنچائیں، بہت اعلیٰ. علم نہ پہنچائیں. میں حضرت صاحب سے، یہ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک بات کر رہا تھا کہ پرسوں جمعے والے دن ایک دوست آگے کہنے لگے، جمعہ پڑھ کے ہم بیٹھے ہوئے تھے ختم شریف میں، تو انہوں نے کہا جی یہ میرا بچہ ہے MBBS ڈاکٹر ہے اور یہ پتہ نہیں یوٹیوب پہ علماء کو سنتا ہے تو اس کو بڑے اشکال ہیں، شک ہیں اس کو بہت سے. میں نے کہا اچھا آج تو میں درس قرآن پہ گجرانوالے جا رہا ہوں، آپ ہفتے کو ظہر کی نماز ادھر پڑھیں. تو وہ ہفتے کو آ گئے دونوں باپ بیٹا، ظہر کی نماز انہوں نے پڑھی ادھر. نے کہا ہاں بھئی کیا آپ کا شک ہے؟ انہوں نے کہا جی وسیلے پہ دل ڈگمگاتا رہتا ہے کہ کہیں وسیلہ اختیار کر کے مشرک نہ ہو جائیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ میں نے کہا زوال حضرت صاحب نے اس کتاب میں یہ نظر اور وسیلہ جو ہے اس کا ٹاپک ہے، وہ کتاب میں آپ پڑھ لیں. تو اس میں ہم نے صرف ایک معرفت کی بات کی، ایک پہچان کی بات کی. اللہ معطی، اللہ عطا کرنے والا. دیکھیے جب آپ کو معرفت ہو جاتی ہے نا تو شبہ ختم ہو جاتا ہے، مغالطہ ختم ہو جاتا ہے، آپ کا راستہ آسان ہو جاتا ہے، منزل سامنے نظر آتی ہے. تو میں نے جب اس برخوردار سے یہ جملہ کہا نا، کتاب میں لکھا ہوا ہے، میں نے کہا اس کو پڑھ لو. میں نے کہا دیکھو عطا کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معطی نہیں ہے. جب میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ اللہ عطا کرنے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں، تو اب تو کوئی شک نہیں رہا نا، حضور سے بڑا تو کوئی نہیں ہے اللہ کے بعد. تو جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ معطی اللہ ہی کی ذات ہے
تو باقی کوئی عطا کرنے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ اب عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ ملے گا حضور وسیلہ ہے، اللہ عطا کرنے والا ہے، حضور وسیلہ ہے۔ پیر و مرشد سے جو ملے گا وسیلہ ہے، والدین سے جو ملے گا وسیلہ ہے، اساتذہ سے جو ملے گا وسیلہ ہے، کہیں سے بھی کچھ ملتا ہے وہ وسیلہ ہے۔ تو اگلا جملہ جب میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کہ جو وسیلے کا منکر ہے وہی مشرک ہے۔ جو وسیلے کا منکر ہے وہ مشرک ہے، اس نے شرک کیا۔ یقین جانیے وہ کانپ گیا ایک دفعہ، اس نے کہا جی اتنی بڑی بات؟ میں نے کہا یہی تو عقیدہ تمہیں سمجھا رہا ہوں، یہی سمجھا رہا ہوں۔ اللہ معطی ہے اور حضور وسیلہ ہے۔ اگر تو حضور کو وسیلہ نہیں مانے گا تو موتی مانے گا؟ بھائی وسیلہ نہیں مانے گا تو پھر تو تجھے جو تنخواہ دیتا ہے اس کو بھی موتی مان لے گا۔ کیا بات ہے سرکار، کیا بات ہے۔ اپنے بیٹے سے کچھ لے گا تو اس کو بھی پھر عطا کرنے والا سمجھ لے گا۔ وہ نکال کے ڈائریکٹ ہو جائے گا۔ واہ، تیرا ایمان بچ ہی تب سکتا ہے اگر تو وسیلے کو مانے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور قبلہ عالم اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ اب وہ جو اس نے 2 صفحات سوالوں کے لکھے ہوئے تھے نا، اس نے فولڈ کر کے جیب میں ڈال دیا۔ کہنے لگے ایسے ہی 10-15 سال ضائع کیے ہیں۔ کیا بات، نہیں، میں نے پھر بھی اس سے یہی کہا، میں نے کہا سب کو سنا کرو۔ ہاں ہم تنگ دل نہیں ہیں، ایمان والا دل تنگ دل نہیں ہوتا، دل میں تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ کے ولی کے پاس اصل میں آپ نے درد دل لینا ہوتا ہے، درد والا دل جو ہے۔ اس دن خطبہ جمعہ میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ اگر ہمارے سارے بچے بیمار دیے جائیں تو ہم کسی کے بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ کیوں؟ ہمارا دل ایمان والا دل ہے۔ ہمارے گھر جلا دیے جائیں تو ہم نہیں جلائیں گے۔ یہ میں سارا نقشہ پتہ ہے کون سا پیش کر رہا ہوں؟ یہ فتح مکہ کا نقشہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ اپنے پیغمبر کی سیرت بیان کر رہا ہوں۔ یہ حضور کے امت کے اولیاء کی سیرت بیان کر رہا ہوں۔ بس یہ درد دل کی دولت، یہ ایمان کی دولت جس سے تاریکی دور ہو جائے، جس سے دل سخت جو ہیں وہ نرم ہو جائیں، جس سے دل میں صداقت کا نور آ جائے، معرفت کا نور آ جائے، انسان اپنے آپ کو پہچانے تو صحیح۔ اگر مسجود ملائک ہے تو پھر مانگ بھی تو وہی نا۔ یہ کیا ہوا کہ اپنے آپ کو مسجود ملائک کہتا ہے؟ وہ ممتاز مفتی نے اپنی کتاب لبیک میں ایک بڑا جملہ لکھا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں حیران ہوا، کہتا اپنا واصف علی واصف صاحب ساتھ تھے، تو کہنے لگے یار کیا بتائیں، عجیب لوگ ہیں، خانہ کعبے کا غلاف پکڑ کے یا اللہ اولاد دے دے، کاروبار نہیں چلتا، بیمار ہوں۔ کہنے لگے ایک دن مرشد کریم کہنے لگے بیٹا اللہ بھی کہتا ہوگا کہ یہ کیسا میرا بندہ ہے، اتنا سفر کر کے آیا ہے، خانہ کعبے میں کھڑا ہے،
ساری چیزیں مجھ سے مانگ لی لیکن مجھے تو مانگا ہی نہیں. اس کی زبان سے یہ نکلا ہی نہیں مولا مجھے تو مل جا میرے لیے تو ہی کافی ہے. یہ ہے اس کی معرفت. اور یہ تو ایاز نے سمجھایا تھا، لاہور میں ہے اس کا مزار، کبھی جایا کریں وہاں بھی. محمود غزنوی نے جب لاہور فتح کیا تھا تو اس ایاز کو گورنر یہاں چھوڑ گیا تھا. ایاز کی قبر لاہور میں ہے. اس کے وزیروں مشیروں کو کوئی جانتا ہے؟ کسی کا نام بھی نہیں کوئی جانتا. اور اقبال کو بھی اپنی شاعری میں اسی ایاز کا نام لینا پڑتا ہے. کیا تھا؟ جواہرات، ہیرے بادشاہ پھینک رہا ہے اور سارے وہ ہیرے جواہرات چن رہے ہیں اور ایاز آہستہ آہستہ پیچھے جا رہا ہے. بادشاہ پوچھتا ہے تجھے ان ہیروں کی ضرورت نہیں. وہ کہتا ہے ہیروں والا جو میرے ساتھ ہے. کیا کہتا ہے؟ مجھے ان ہیروں کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جس کو اللہ مل جائے، جس کو اللہ کی معرفت مل جائے، وہ پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ سے مانگتا ہے. اسی لیے حضرت صاحب قبلہ بھی فرمایا کرتے تھے بیٹا مرید بہت تھوڑے ہوتے ہیں جو اپنی آخرت کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں. باقی تو یہی کو کاروبار کے لیے آ گیا، کو اولاد کے لیے آ گیا. ہمارے پاس آنا ہے تو اپنی آخرت کے لیے آئے، اللہ کی معرفت کے لیے آئے. تو یہ درد دل اگر نصیب ہو جائے نا، یہ بڑی دولت ہے. اور اس کے لیے پھر ظاہر ہے وقت بھی کافی ہو گیا ہے. علامہ اقبال نے نسخہ یہی دیا ہے، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی. ہائے ہائے ہائے. ہاں بادشاہوں کے پاس یہ نہیں ہوتا. اسی لیے وہ یہ کہتا ہے کہ تاریخ انسانی میں، بس یہی جملے پہ میں نے اپنی گفتگو ختم کر دی. وہ کہتا ہے تاریخ انسانی میں بڑے بڑے بادشاہوں نے اپنی بادشاہی چھوڑی اور فقر اختیار کیا. بڑے بڑے بادشاہوں نے بادشاہی چھوڑ دی اور فقیر کے در پہ آ کے فقر اختیار کیا. لیکن پوری تاریخ انسانی میں ایک مثال بھی نہیں ہے کہ کسی فقیر نے فقر چھوڑ کے بادشاہی قبول کی. چونکہ جو خزانہ فقیر کے پاس ہے، خراج کی جو گدا وہ کیسری کیا ہے، اور جو ٹیکسوں کا محتاج ہو، خراج ٹیکسوں کو کہتے ہیں. کہتے تم کہتے ہو یہ بڑے بادشاہ ہیں. اقبال کہتا ہے یہ تو ٹیکسوں کی صورت میں مانگت ہیں تمہارے. خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی. اس لیے فقیر کے پاس جائیں تو اپنے اللہ کی معرفت مانگیں. اس کے لیے میں یہ بات اکثر اس کو بیان کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ کہ سلطان التمش خاندان غلامہ میں سے قطب الدین ایبک، یہاں سے خاندان غلامہ کا سلسلہ شروع ہوا. تو وہ خط میں نے کئی دفعہ اس کا ذکر کیا ہے کہ ایک شخص بابا جی کے پاس آیا، کہنے لگا بابا جی میری بیٹی کی شادی ہے تو آپ بادشاہ کو خط لکھیں کہ وہ میری کچھ مدد کر دے. اب فقیر کا خط دیکھیں، اللہ کے بندے کا خط،
سلطان التمش پیر بھائی بھی تھا نا، یہ بھی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا مرید تھا، بابا جی کا بڑا احترام کرتا تھا۔ اب بابا جی بادشاہ وقت کو خط لکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے بادشاہ وقت، میں اس بندے کا معاملہ تیرے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کی بیٹی کی شادی ہے، اس کی کچھ مدد کر دے۔ جب اس کی مدد کر لے گا تو خدا کا شکر ادا کر، مصلی بچھا کے سجدے میں گر پڑنا کہ تو اس کی مخلوق کے کام آ سکا، اور اگر تو اس کی کوئی مدد نہ کر سکا تو تو کر بھی کیا سکتا ہے؟ کیا فقیر کا انداز ہے، تو خود میرے اللہ کا محتاج ہے۔ اس لیے اگر کچھ کر لے تو اس کا شکر ادا کر۔ کیا معرفت دی ہے کسی کی خدمت کرنے کی، یہ درویش کے در سے، فقیر کے در سے یہ معرفت ملتی ہے۔ تو آیت تو میں مکمل نہیں کر سکا، بس اتنا سا ہے کہ دل مستر ہو، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، دل استقرار والا ہو، درد والا ہو، اللہ اس کا جواب ضرور دیتا ہے۔ ہاں یہ نہیں ہے کہ پھر اللہ اس کا جواب نہ دے۔ اسی لیے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ ٹوٹے ہوئے دلوں سے دعا کروایا، دعا کروانی ہو تو ٹوٹے ہوئے دلوں سے کروایا کرو۔ کسی بیمار کے پاس جاؤ تو اس سے کہا کرو میرے لیے دعا کرو، اس لیے کہ بیمار کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ کیفیتیں آج کل تو بہت ضروری ہیں، جو حضرت صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کے ابا جی کے دوست تھے، کاموں کی میں وہ رہتے ہیں، وہ ان کے قریبی رشتہ دار تھے، ٹیچر تھے، تو ملنے آیا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے پیر جماعت علی شاہ صاحب سے کہنا کہ حضور کوئی وظیفہ بتائیں جس سے اللہ کا قرب مل جائے۔ تو ایک دن فرمانے لگے آؤ یار تمہیں وظیفہ بتاؤں۔ ہم بڑے خوش ہوئے کہ پتہ نہیں کیا بتائیں، تو فرمانے لگے یار جتنی جلدی ہو سکتا ہے نا مجھے بار بار آ کے مل لیا کرو، اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں۔ یہ ویسے روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، ہاں اس کا یہ مفہوم ادھر جو بیان ہوا ہے۔ سرکار نے فرمایا نا ابو ہریرہ تو ہر وقت بیٹھا رہتا ہے، کبھی کبھی آیا کر، ہیں؟ بس وہ مسجد کا ستون تھا نا، وہ کھجور کا ستون، تو اس کے پیچھے سے ہو کے پھر آ گئے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس اتنی سی جدائی میں برداشت کر سکتا ہوں۔ تو پھر علم کے خزانے اور معرفت کے انہی کو ملتے ہیں نا۔ ایسے ہوا میں چلو برے تھے، علماء بیٹھے ہیں، فرمایا چادر بچھا، ایک چلو بھر کے، دوسرا، تیسرا، اور کسی یونیورسٹی میں داخل نہیں کروایا۔ ہاں اقبال نے اسی لیے کہا تھا تیرے ذہن کا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں۔ اب سینے پہ مل لے اس چادر کو، سینے پہ مل لیا، اب فرماتے ہیں کہ میں نے صرف ایک خزانہ جو ہے نا اس کا کچھ حصہ لوگوں پر ظاہر کیا ہے، اور ایک علم وہ ہے اگر میں لوگوں پہ ظاہر کروں تو لوگ میری شاہ رگ کاٹ دیں، اس لیے ساری باتیں سب کے سامنے کرنے والی نہیں ہوتی۔ ہاں ساری باتیں سب کے لیے نہیں ہوتی، اسی کو قرآن حکمت کہتا ہے، کس کے سامنے کون سی بات کرنی، ہر کسی کے لیول کی بات کرنی۔ بہرحال یہ درد کی جو دولت ہے یہ کسی کالج یونیورسٹی سے نہیں ملتی، یہ کسی مدرسے سے بھی نہیں ملتی۔
اگر یہ ملتی ہوتی تو بر صغیر کا سب سے بڑا فقیہ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، جس نے اپنے دور میں تمام علماء کو مناظروں میں شکست دی تھی، لیکن علم کے اس مقام پہ پہنچ کر بھی اس کو پاک پتن شریف حاضری دینی پڑتی ہے، درد کی دولت کے لیے وہاں جانا پڑتا ہے، وہاں حاضری دینی پڑتی ہے۔ بابا جی فرید الدین مسعود گنج شکر رحمہ اللہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہونا پڑتا ہے۔ اور کچھ یہ باتیں نصیب کی بھی ہوتی ہیں، مقدر کی بھی ہوتی ہیں۔ ویسے ہمارے بزرگوں نے تو یہ بتایا ہے کہ مقدر پتہ کسے کہتے ہیں؟ مقدر تمہاری نیت کو کہتے ہیں۔ اگر تمہاری نیت اچھی ہے تو مقدر اچھا ہے، اگر تمہاری نیت بری ہے تو مقدر برا ہے۔ اس لیے کہ تیرے پاس صرف ارادے کا اختیار ہے۔ آپ کے پاس ارادہ ہے نا، اور تو کچھ نہیں کر سکتے۔ ارادہ ہے آپ کے پاس، اگر نیت ٹھیک کر لی، اور یہی میرے پاک پیغمبر فرما رہے ہیں انما الاعمال بالنیات۔ اس لیے یہ مقدر نہ کھیلتے رہا کریں، اپنی نیت کو دیکھا کریں۔ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں جب تم 3 ہوتے ہو تو چوتھا وہاں اللہ ہوتا ہے، قرآن ہے نا۔ 5 ہوتے ہو تو چھٹا وہاں اللہ بھی ہوتا ہے۔ وہ کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑتا، وہ تمہارے ذہنوں کو دیکھتا رہتا ہے، تمہارے دلوں کو دیکھتا رہتا ہے۔ تو بزرگوں نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، یہ جو بندہ کو کہنا ہو میرے تے مقدر ماڑے نہ کو، تیری نیت پیڑی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تیری نیت اچھی اور مقدر ماڑا ہو۔ جو اللہ نے تجھے اختیار دیا ہے اس کو استعمال کر، نیت ٹھیک رکھ۔ تو دوسری جو بات پھر وہ جو لازم و ملزوم والی ہے، وہ بھائی نیت بھی تو ٹھیک، کسی کے پاس جائیں گے تو وہ کرے گا، اگر بروں کے پاس رہیں گے تو نیت پھر بری ہو جائے گی، پھر بھی تو یہی ہوگا نا، اور یہی کچھ ہوگا۔ تو اس لیے یہ جو دعا سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج میرے ذہن میں آ گئی کہ اللہ کی معرفت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، اور اس کے ولیوں کی، اس کے دوستوں کی معرفت، جس کو یہ معرفت نہ ملی وہ ہلاک ہو گیا، وہ برباد ہو گیا۔ اس لیے کہ اگر ان کی نہیں ہوگی تو پھر شیطان کی ہوگی نا، ہاں اس لیے وہ برباد ہوا نا۔ اگر ادھر سے نکلے گا تو ادھر چلا جائے گا۔ اس لیے اب وہ حدیث جو ہے وہ ذہن میں رکھنا۔ یہ جو ہماری درس قرآن کی محفل ہے، وہ جو آپ سنتے ہیں کہ فرشتے گھیر لیتے ہیں آگے، اور پھر وہ جب اللہ کو جا کے رپورٹ پیش کرتے ہیں، پھر جب وہ فرشتہ کہتا ہے کہ کچھ تو درس قرآن سننے کی نیت سے نہیں آئے تھے، کچھ تو آئے تھے کہ وہ شکیل صاحب سے رشتہ داری ہے، دوستی ہے، یار کیا کہیں گے ہیں؟ یہ اب بتانے لگا ہوں آپ کو کہ یہاں بیٹھنے کا فائدہ جو ہے کہ کیسے اللہ کا فضل ہوتا ہے، اس منزل تک آپ کو لے آیا ہوں میں۔ اب فرشتہ کہتا ہے یا اللہ اس کا ارادہ قرآن سننے کا نہیں تھا، ذکر سننے کا نہیں تھا، ویسے جاتے جاتے بیٹھ گیا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لا یشقا جلیسو، کوئی شقی جو ہے وہ ایسی محفل میں بیٹھ نہیں سکتا۔ جو اللہ کے ذکر کی، درس قرآن کی محفل میں آ گیا، اللہ والوں کے ذکر میں آ گیا، معرفت الہی کی محفل میں ہی آ گیا، وہ شقی نہیں رہا، وہ سعادت مند ہو گیا۔
اس لیے یہ بھی سعادت ہوتی ہے۔ کوشش کیا کریں اپنے والدین کو وقت دیں، جہاں بھی کوئی نیک آدمی ملے اس کی قدم بوسی کریں، ہاتھوں کو بوسہ دیں۔ مصیبت آج کل یہ ہے کہ جاہل عالموں سے کہتے ہیں آؤ ہم تہذیب سکھائیں، یہ بھی تو مصیبت ہو گئی نا۔ جاہل عالموں سے کہتے ہیں کہ آؤ ہم سے تہذیب سیکھو، لیکن ایمانی اور انسانی تہذیب جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ والوں کے در سے مل سکتی ہے۔ کسی لالچی کے پاس انسانی تہذیب نہیں ہوتی، کسی گستاخ کے پاس انسانی تہذیب نہیں ہوتی، کسی ماں باپ کے بے ادب کے پاس انسانی تہذیب نہیں ہوتی۔ تو یہ ہے وہ درد کی دولت کہ جہاں پہ دل تنگ نہیں رہتے، دل کشادہ ہو جاتے ہیں، نرم ہو جاتے ہیں، شقی نہیں رہتے، ذہن جو ہیں وہ کشادہ ہو جاتے ہیں، سنگ دلی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور پھر انسان بن جاتا ہے، اور پھر اگلی منزل کے لیے سفر کرتا ہے۔ آدمی سے انسان اور انسان سے عبد کا سفر، آدمی سے انسان اور انسان سے عبد کا سفر۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ تو یہ سفر ہے، یہ کرتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔